السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب عید الاضحیٰ کا وقت قریب آیا تو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات عام آدمی کا بھیس بدل کر نکل جاتے اور صبح سویرے تہجد کی نماز کو واپس آتے۔ اتنے میں علی بن سفیان پوچھتے، حضور آپ چاند دیکھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور عید کا دن قریب آ گیا۔ حج والے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ آج کے دن 1000 دمبے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ کیسے؟ آپ نے 1000 دمبے کا کیا کرنا ہے؟ تو سلطان نے کہا، اے علی تو ہر روز مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضور آپ کہاں جاتے ہیں اور رات گئے واپس نہیں آتے، تو علی ہر روز میں اپنی سلطنت میں ہر گھر ہر محلے ہر گلی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر کس گھر میں قربانی کا جانور موجود ہے اور کس گھر میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں، اور میرے اندازے کے مطابق 1000 جانور جمع کیے جائیں، جو کل صبح نماز عید کے بعد وہ جانور ہر اس غریب میں تقسیم کیے جائیں جو عید کی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تاکہ عید کے دن کسی بھی غریب کا بچہ پڑوسی کے گھر میں پکتے ہوئے گوشت کی خوشبو کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے اور بروز محشر میرے اللہ سے سوال کر دے کہ اے مالک، آپ کے سلطان کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہے اور پڑوسی کے گھر میں گوشت پکتا رہا۔ یہ سن کر علی بن سفیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، حضور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو نہیں بھلائے گا۔ عید کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر پوری سلطنت میں اعلان کر دو کہ جو غریب قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتا وہ فلاں میدان میں حاضر ہو جائیں۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر بادشاہ رچرڈ تک پہنچی کہ سلطان فلاں میدان میں 1000 دمبا غریبوں میں تقسیم کرنے والا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ سلطان کی رعایا سلطان سے پہلے ہی بہت محبت کرتی ہے اور جانوروں کے تقسیم کرنے کے بعد غریبوں کی نظر میں سلطان کی محبت مزید بڑھ جائے گی، تو اس نے سلطان کو اپنی رعایا کی نظروں میں گرانے اور اس بدبخت نے اسلام کو ایک نامکمل دین ثابت کرنے کے لیے ایک شیطانی چال چلی۔ تاریخ انسانی میں بادشاہ رچرڈ گناہوں کی دھوئیں میں ایک سیاہ دھبے کی طرح آیا ہے۔ ایسا بدبخت وقت کا بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف دینے اور اسلام کو دنیا کا سب سے نچلا مذہب قرار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس بدبخت نے بے شمار جنگیں لڑیں، لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ رسوائی ہی ملی، خاص کر جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو سلطان نے اسے دھول چٹا دی تھی۔ وقت کے تقاضے کی وجہ سے معاہدہ سلطان اور بادشاہ رچرڈ کے درمیان کیا گیا، جس میں دونوں فریق جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب جنگ نہ ہونے کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس نے دوسرے ہتھ کنڈوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ ایسا گھٹیا اور سفاک حکمران تھا جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے سوچا کہ سلطان کو کسی طرح اسلام کے ذریعے سے ہی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے، اسلام کے بارے میں معلومات لے کر ایسا امتحان لیا جائے جو سلطان کی ساکھ کو بری طرح تباہ و برباد کر دے، سلطان کو اس کے جوابات نہ آئیں اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے اور کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ البتہ بادشاہ رچرڈ اور عیسائی یہودی علماء بھی جانتے تھے کہ سلطان کو جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے تلوار چلانے میں دی ہے اس سے زیادہ علم کا سمندر بھی دیا ہے، کیونکہ سلطان کے دشمن یہ بات جانتے تھے کہ سلطان نے نور الدین زنگی کے زیر سایہ بچپن ہی سے اچھے مدارس میں تعلیم حاصل کی، اور آپ ایک بہادر جنگجو ہونے سے پہلے ایک تعلیم یافتہ انسان تھے۔ آخرکار بادشاہ رچرڈ نے اس وقت کے چند نام نہاد مسلمان علماء کو سونے کے سکوں سے خرید لیا۔ ان مسلمان عالموں میں سے جس کو بادشاہ رچرڈ نے لالچ دے کر خریدا تھا، ان میں کافی عمر رسیدہ مسلمان بزرگ عالم بھی تھے، جس نے چند عجیب و غریب اور نہایت کٹھن سوال بادشاہ رچرڈ کو بتائے۔ ان سونے کے سکوں کے بدلے بکے ہوئے عالموں کا یہی خیال تھا کہ ان سوالوں کے جواب سلطان کو ہرگز نہیں آئیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ذلت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ رچرڈ نے مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں پیچیدہ اور کٹھن سوالات پوچھے، اور عید الاضحیٰ کے دن خطبے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑے مجمع میں سامنے آ کر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم سب لوگ معصوم جانوروں کا خون بہاؤ گے۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ رچرڈ کسی سازش کے تحت آیا ہے۔ قصہ مختصر کے سلطان نے پوچھا، کس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ فی الحال تو تم ہمارے مہمان ہو اور تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ رچرڈ نے کہا، تم اسلام کے علمبردار بنے پھرتے ہو اور خانہ کعبہ کی تم لوگ پوجا بھی کرتے ہو۔ یہ ساری بات سارا مجمع سن رہا تھا۔ بادشاہ رچرڈ نے نہایت طنزیہ اور تکبرانہ لہجے میں کہا، سلطان یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں کیا کسی نے کبھی زنا مباشرت کی ہے؟ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور کہنے لگے کہ
کہ خانہ کعبہ میں بھلا کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ پھر بادشاہ رچرڈ بولا، وہ کون سا جوڑا تھا جس نے یہ بدکاری کی، اور تمہارا خدا اس وقت کہاں تھا؟ جس جوڑے نے خانہ کعبہ میں مباشرت کی اس کا نام کیا تھا؟ سلطان مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ سارا مجمع بھی سن سکے۔ اصل میں بادشاہ رچرڈ کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ سلطان کو اس کا جواب ہی نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو سارے مسلمان یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک برا فعل ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور اس سارے معاملے میں اس بزرگ عالم نے مدد فراہم کی تھی، اور یہ بغیرت بادشاہ رچرڈ تو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تو پہلے دن سے یہی کوشش تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا فوراً کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان سر جھکائے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کھڑا ہوا اور تمام مجمع کو کہا کہ بیٹھ جائیے، تو سارا مجمع بیٹھ گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کے جواب کچھ اس طرح سے دیے۔ اوصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کی مقدس ترین جگہ پر یہ کام کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جہالت میں اوصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنو جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مرکوز ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اوصاف بھی شامل تھا۔ ایک دفعہ اوصاف اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زناکاری کی۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قبیلے والے نے ان کا پتھر جسم اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صبا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑوں کو مقدس مانا جاتا ہے، اور جو حج کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے ان پہاڑوں پر ضرور جاتا ہے۔ جب نائلہ اور اوصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا مروہ پر حاضری دینے کے لیے جائے گا تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے گا۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ ان بتوں اوصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اوصاف اور نائلہ کی کہانیوں کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیے جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اوصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شامل کرنے لگے۔ اوصاف اور نائلہ کے بت میں عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ ان کی منتیں مانگنے لگے۔ ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبی، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں کی تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر لگائی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اوصاف اور نائلہ کے بت بننے کے بعد ان کے ساتھ مزید 307 بت بھی رکھے ہوئے تھے، جو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اوصاف کی داستان کو دوسرے قبیلے والوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اوصاف اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اوصاف اور نائلہ کا بت آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پادریوں نے ان دونوں بتوں کو اٹھا کر خانہ کعبہ سے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا تو مسلمانوں نے ان پہاڑیوں صفا مروہ جہاں اوصاف اور نائلہ کا بت تھا یہاں جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا و مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کی صحیح کو لازم قرار دیا گیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام سے مل کر اوصاف اور نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے لازم ہے کہ صفا و مروہ پر صحیح کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا تھا، ان میں مشرکین کے مشہور بت بھی شامل تھے۔
تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہے۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حبل کے معنی بہت طاقتور کے ہیں، اس لیے عربوں نے اس کو حبل کا نام دیا۔ حبل سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سانس لینے کے لیے رکے تو بادشاہ رچرڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے لگا، کیونکہ ان کے جو گھٹیا سوال تھے جس کو وہ گھٹیا ذہن کے ساتھ بنا کر آئے تھے، سلطان نے ان کے جواب روز روشن کی طرح سنائے کہ وہ خاموشی سے جانے لگے۔ تو سلطان نے تاریخی الفاظ کہے، اے بادشاہ رچرڈ، اگر تو نے اتنا وقت اسلام کو سمجھنے کی نیت سے لگایا ہوتا تو تو پکا مسلمان ہوتا، لیکن تو نے ہمیشہ اسلام کو نکتہ چینیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، جسے خدا ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تم ان بدبخت انسانوں میں سے ہو جنہیں خدا ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد سلطان نے ہر غریب کو ایک ایک دمبا دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ایسا گھر نہ ہو جس میں قربانی کا جانور ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قربانی کے جانور اپنی رعایا میں تقسیم کر دیے۔